معزز میرے دینی و اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و ثنا ہر قسم کی تعریف اللہ رب الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج چونکہ 15 اگست ہے، اگست کی 15 تاریخ ہے، اسی مناسبت سے جو عنوان میں نے انتخاب کیا، ہندوستان کی آزادی میں عموماً مسلمان اور خصوصاً اہل حدیث علماء کی قربانیاں، اس عنوان پر کچھ باتیں تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ہر ایک کو اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، اور اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں تھے، مکے سے، اپنے ملک سے، اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے، اور اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ نبوت سے پہلے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف رفاہی تنظیمیں جو لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، سوشل ورک کی جو تنظیمیں ہوتی ہیں، ایسی تنظیموں کا بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، ساتھ دیا کرتے تھے، موجود رہتے تھے۔ اسی طریقے سے نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی کہ سوشل ورک کی جو تنظیمیں ہوتی ہے، رفاہی تنظیمیں جو ہوتی ہے، لوگوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو بلا تفریق مذہب، ملت، فائدہ پہنچانے کی جب بات آئے اور مجھے اس میں بلایا جائے تو میں ضرور بضرور شرکت کروں گا۔ جیسے حلف الفضول ایک تنظیم تھی عرب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہا کرتے تھے اس کی کارکردگی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے، آپ کو بڑی تکلیف تھی کہ مکے والوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی، ہر قسم کی تکلیف دی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا رنجیدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے کہا کہ اے مکہ، اگر یہ قوم مجھے نہ نکالتی تو میں یہیں کا رہتا، میں تجھ سے حد درجے محبت کرنے والا ہوں۔ جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہمیں ملتی ہے، جسے جامع ترمذی کے اندر کتاب المناقب میں امام ترمذی نے نقل کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیب من بلد واحبک الی ولولا ان قومی اخرجونی منک ما سکنت غیرک، کہ اے مکہ، تو مجھے بہت محبوب ہے، میں تجھ سے حد درجے محبت کرتا ہوں۔ مکے سے مخاطب ہو کر کہا، محبت کا میرا یہ عالم ہے کہ اگر مجھے میری قوم نہ نکالتی تو میں یہاں سے کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں نکلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، مدینے میں جب رہنے لگے تو مدینے کی زمین سے، مدینے کے پہاڑوں سے حد درجے محبت کیا کرتے تھے، جیسا کہ احادیث کے اندر ہمیں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران فرمایا کہ جو میرے ساتھ مدینے میں جلد چلنا چاہے تو وہ جلدی کرے،
اور جب مدینہ نظر آنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہذہ طابہ، یہ کیا ہی پاکیزہ، پسندیدہ، بہترین شہر ہے، یہ طابہ ہے۔ فلما رأى احدا قال هذا جبیل یحبنا ویحبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کو دیکھے تو کہنے لگے کہ یہ مجھے بہت محبوب ہے اور یہ بھی مجھے محبت کرتا ہے۔ تو ان روایتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جس علاقے میں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے محبت کرنا اور وہاں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہمارے لیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ معزز سامعین، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں، اور پھر اپنے ملک کے لیے دعائیں کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیوی اور بچے کو کعبۃ اللہ کے پاس چھوڑا تو کہا رب اجعل هذا البلد آمنا، کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ ایک موقع پر فرمایا ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، اے میرے رب میں اپنے بیوی بچے کو اس بے آب و گیاں، جہاں پر کوئی درخت نہیں، کوئی لوگ نہیں، کچھ نہیں، بالکل سنگلاخ وادی ہے، میں نے یہاں پر بسایا، اے اللہ یہاں پر پھلوں کی فراوانی کر دے، اے اللہ یہاں پر لوگوں کے دلوں کو پھیر دے، اس ملک سے محبت کرا دے۔ تو ایسی دعائیں ہمیں انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم، اے میری قوم اس مقدس زمین یعنی بیت المقدس یا ملک شام میں جب وہ وادی تیہ میں پھر رہے تھے، جب وہ فرعون کے ظلم سے آزاد ہوئے تو کہا کہ اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جسے اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں تاکہ لوگوں کو کچھ اعتراض نہ ہو سکے کہ 15 اگست اور تاریخی حقائق، تاریخی حوالے خطبے میں دیے گئے، یہ تو دنیاوی باتیں ہیں، یہ لوگ محسوس نہ کر سکے، کیونکہ عام طور پر آزادی یا قربانیوں کے سلسلے میں یا ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، یہ عام طور پر اس عنوان پر بہت کم بیانات ہوتے ہیں، بہت کم جمعے میں خطابات ہوتے ہیں، کیونکہ جمعے کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ آ کر کچھ باتیں سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور یہ آزادی کی جو قربانی، آزادی کی جنگ اور آزادی کے موقع پر جو قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، یہ ایک تاریخی حقائق ہے، ہر ایک کو مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ آج مسلم دشمن تنظیمیں تاریخ کو مٹانے، بدلنے کی ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے، مسلمانوں کے کارناموں کو ختم کر کے دوسروں کے کارناموں کو اجاگر کر رہی ہے، اور سلیبس میں، موویوں کی شکل میں، پروگرامز کی شکل میں ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو ملک کا غدار، دھوکے باز، شرابی، بدکار اس انداز سے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلیں ان سے نفرت کر سکے۔ یہ نفرت کی حکومت نفرت کے علاوہ اور کیا پھیلا سکتی ہے؟ آج جو لوگ ملک سے محبت کے دعوے کر رہے ہیں، آزادی میں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ ایک ڈرپوک قوم کیا ملک سے محبت کر سکتی ہے؟ مسلمان ایک بہادر، نڈر اور اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، ہر میدان میں آگے بڑھتی رہی۔ چونکہ آج 15 اگست ہے اور ہندوستان کو آزادی ملی اور جشن منایا جاتا ہے، مسلمانوں کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ آئیے کچھ تاریخی حقائق
چند گنے چنے نام لوگ جانتے ہیں، اور ہندوستان کی آزادی کی جو تحریکیں اٹھی وہ 1857 سے لوگ اس کو یاد کرتے ہیں۔ 1857 یا 1957 100 سال کا جو دور ہے، اور آخری جو جنگ چلی اس میں کئی غیر مسلم شامل رہے، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 2 یا 250 سال پہلے ملک کو آزاد کرانے کی جد و جہد میں لگ گئے۔ وہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں۔ غیر مسلم سیاستدان، مصنفین، غیر مسلموں نے گواہی دی ہے، اور خاص طور پر مسلمان تو رہے موجود، لیکن یہ جو تحریک آزادی کی جو ابتدا ہوئی وہ خاص طور پر مسلمانوں سے، اور خاص علماء اہل حدیث نے باقاعدہ تحریک چلائی۔ علماء اہل حدیث باقاعدہ کمر بستہ رہے، آگے بڑھتے رہے۔ اورنگزیب کا جو زمانہ تھا اس میں انڈیا کی جو جی ڈی پی تھی وہ نمبر 1 تھی۔ آج کیا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمان کس طریقے سے ملک کو ترقی دیے۔ ہندوستان کے اندر جو سب سے پہلے افغانستان سے جو غوری سلطنت آئی تھی 1157 سے 1206 تک رہی، اور ملک کو ہر ممکن طریقے سے فائدہ پہنچاتے رہے۔ 1612 ہندوستان میں جو جنگ کی نوبت پیش آئی، یہ کیوں پیش آئی؟ آزادی کی جو نوبت پیش آئی 1612 عیسوی میں انگریز مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں تاجر بن کر آیا، کیونکہ ہندوستان کے مسالے بڑے مشہور تھے، یہاں کا روئی، کپاس، کپڑا تجارتیں ہوئی کرتی تھی۔ تو 1112 میں انگریزوں نے معاہدے کیے، ہندوستان میں آئے اور بزنس کرنے کے، تجارت کرنے کے ارادے سے آئے، اور معاہدے کیے جہانگیر سے۔ تو آہستہ آہستہ جتنے ساحلی علاقے ہیں، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی جو قائم ہوئی پٹنہ میں، پٹنہ آندھرا پردیش میں، وہاں کے ساحل میں اترے۔ جتنے ساحلی علاقے، چاہے بمبئی کا ساحل ہو یا چنئی کا ساحل ہو یا دیگر ساحلی علاقے، وہاں پر اترنا شروع ہوئے، اپنی بستیاں آباد کرنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کی تعداد بڑھنے لگی، اور کمپنی کے نام پر ان کی تعداد جب بڑھ رہی تھی لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا۔ تو جب دوسرے مغل بادشاہوں نے دیکھا کہ تقریباً مغل بادشاہ کے جو پوترے تھے انہوں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو انہیں نکالنے کی ہر طریقے سے کوشش کی، لیکن آخرکار انگریزوں نے معافی مانگا اور ہر ممکن طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کی اور پیروں پر گر کر معافی مانگنے لگے۔ اس کے بعد اورنگزیب کے دور میں انہیں ہر طریقے سے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن معافیاں مانگنے لگے۔ بہرحال رحم کا کر مسلمانوں نے انہیں جگہ دی۔ یہ لوگ بڑھتے 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 ان کی تعداد بڑھ گئی، تقریباً 300 سال سے زیادہ ہندوستان میں رہے اور چھاؤنیاں بنائے، فوجوں کو لا لیے، اور ہندوستان پر، مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، ہر ایک پر، کمزوروں پر ظلم کرنے لگے، ٹیکس وصول کرنے لگے، ہر طریقے سے ظلم کرنے لگے۔ اس کے بعد 1740 میں سب سے پہلے ان کے سلسلے میں جہاد کے لیے ذہن بنایا گیا۔ کب؟ 1740۔ اس کے بعد ذہن بننے لگا، علماء آگے آئے اور لوگوں کے اندر یہ احساس دلایا
کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے، غیر آ کر قبضہ کر کے ہم کو غلام بنا لیے ہیں، یہ دارالحرب بن چکا ہے۔ فتوے آنے لگے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر فتوے جاری کیے گئے۔ 1740 میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ احساس دلایا، اور پھر 1754 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ ان کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے انگریز سے باقاعدہ منظم جنگ لڑی۔ 1799 میں ٹیپو سلطان بھی لڑے 1799، اور تقریباً 3 یا 4 جنگیں جیت گئے۔ انگریز ہر طریقے سے ہرانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اپنے غداروں کی وجہ سے، میر صادق کی غداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان جنگ ہار گئے۔ جب سری رنگا پٹنم میں تباہی مچائی گئی، میسور کے علاقوں میں جب ٹیپو سلطان کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، انگریزوں نے کہا کہ اب ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ اور ٹیپو سلطان کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر، کیونکہ انہیں غلام بنانے کی کوشش کی گئی تھی، غلام بننے کے لیے تیار نہیں، لڑتے رہے اور لڑ کر آخر میں اپنوں کی غداریوں کی وجہ سے ہار گئے۔ اس کے بعد اس طریقے سے انگریز ظلم کرتے رہے۔ دیکھیے 1740 سے لے کر 1857 تک، 1740 سے لے کر 1857 تک تقریباً 117 سال تک ہندوستان کی آزادی کے لیے کون لڑے؟ صرف مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی اہل حدیث بڑھ چڑھ کر آگے رہے۔ جواہر لال نہرو کو کہنا پڑا، غور سے سنیے، جواہر لال نہرو جب پٹنہ گئے اس موقع پر انہیں کہنا پڑا تھا، پٹنہ کا ایک علاقہ صادق پور کی پوری بستی علماء اہل حدیث سے بھری پڑی، اہل حدیثوں کی قربانیاں اتنی ہیں ملک کی آزادی میں، کہنا پڑا کہ کس طریقے سے قربانیاں تکلیفیں دیے۔ دیکھیے صادق پور میں بڑے بڑے نام ہیں، تو وہاں پر جب عید کا دن تھا، عید کے دن انگریزوں نے پورے صادق پور کے علماء کے، مسلمانوں کے، سلفیوں کے گھروں کو بلڈوروں سے تباہ و برباد کر دیا۔ عید کا خوشی کا دن ماتم میں، غم میں بدل گیا۔ اس طریقے سے جواہر لال نہرو جب پٹنہ گئے تو کہنے لگے کہ ہندوستان میں جو مسلمان غیر مسلم سب نے آزادی کی جو جد و جہد کی، ان کی قربانیوں کو، کوششوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ مولانا تھانسری، کئی مولانا علماء کرام ملک کو آزاد کرانے میں تقریباً 115 سے زیادہ عرصہ لگا دیے۔ اس کے بعد 1857 سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگ مل کر آگے بڑھے، اور آج صرف جو آخر میں جن کو مکمل نوالا بنا کر دیا گیا انہی کی قربانیوں کو لوگ یاد رکھے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں جو قربانیاں دی ان کو نظر انداز کیا گیا۔ معزز سامعین، یہ ہندوستان ہمارا ملک ہے اور اس کے امن و امان کے لیے کوششیں کرنا چاہیے۔ اور انگریز کس طریقے سے تکالیف دیا کرتے تھے، ایک مختصر واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیرلا کا ایک علاقہ ہے ترور، وہاں پر تقریباً ایک مسلمان برادری ہے ملبار کی، انہیں قید کیا گیا جد و جہد آزادی میں۔ 125 مسلمانوں کو وہاں سے کیرلا ترور سے چنئی لایا گیا مقدمہ کرنے کے لیے۔ تو انہیں کس طریقے سے لایا گیا، اندازہ لگائیے ظلم کی کیا انتہا تھی، وہ کیسا دور تھا۔ جو مال گاڑی آتی ہے، ایک مال گاڑی کے ڈبے میں 50 افراد کی گنجائش تھی، اس کے اندر 125 افراد کو ٹھوسا گیا زبردستی، ہل نہیں سکتے تھے، اتنا بھر دیا گیا۔ 3 دن کا سفر، پورے چو طرف کوئی ہوا جانے کا راستہ نہیں۔
بوگی بند کی گئی اور سفر شروع ہوا. آہستہ آہستہ ٹرین چلتے رہی. تقریباً راستے میں ایک جگہ رک کر دیکھا گیا تو 65 مسلمان مر چکے تھے. ان کی لاشیں سڑ گئی تھی. اس کی بدبو سے دوسرے مسلمان تڑپ رہے تھے. اس کے بعد انہیں 3 دن کے بعد چنئی لایا گیا. میڈراس میں مقدمے ہوئے. آدھوں کو کالا پانی بھیجا گیا, آدھوں کو موت کی سزا سنائی گئی. اور کالا پانی کی سزا انڈومان نکوبار میں بھیج دیا جاتا تھا. انگریزوں کی بڑی بدترین سزائیں تھیں. ان کے بارے میں اگر پڑھنا ہے تو کالا پانی مولانا جعفر تھانسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. کیسے ظلم کیا گیا مسلمانوں پر, اس کی داستان لکھے. معزز سامعین, مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا. پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ملک کو آزاد کرانے میں, یہاں پر امن و امان قائم کرانے میں مسلمانوں نے بہت ساری قربانیاں دی. ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے اور امن کے لیے ہم کو بھی آگے آنا چاہیے. اور ایک بات, 15 اگست کو جھنڈا چڑھایا جاتا ہے, ہم کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے. جو خرافات اس کے ساتھ ہو رہے ہیں اس کو ختم کر کے جو گانے وغیرہ لگائے جاتے ہیں اس کے بجائے آزادی کی جو جنگ لڑے مسلمان, جو قربانیاں پیش کیے, ان کے ویڈیوز, ان کے آڈیوز لگانا چاہیے تاکہ نوجوان نسل کے اندر وہ روح پھونکی جائے. کیونکہ ہم اس لیے عام طور پر شرکت کرنے سے جھجکتے ہیں کہ وہاں پر گانے وغیرہ اور پوجا وغیرہ اس انداز کی کئی چیزیں ہوتی ہے بعض مقامات پر. ہم کو ایسے موقعوں پر اور کوئی بھی سوشل ورک, رفاہی کام ہو, ملک کے امن و امان کے لیے, ترقی کے لیے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو امن و امان کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہے صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو عقید توحید پر انتقال کر گئے ہیں, اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی, اے اللہ انہیں آخرت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ اس ملک کو بانٹنے, برباد کرنے کی جو لوگ کوششیں کر رہے ہیں, مسلمان کو بدنام کر کے انہیں ملک سے جلا وطن کرنے کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہے, اے اللہ ان کی طاقتوں کو نیست و نابود کر دے. اے اللہ مسلمان کی مدد فرما, مسلم ماں اور بہنوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ ہر قسم کی نفرتوں سے ہمارے دل و دماغ کو پاک و صاف کر دے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم إنا نسألك الجنة, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار, اللهم أجرنا من النار. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم.